شیخ جیسا کہ ابھی میں اپنی ممی کے یہاں گئی تھی بنارس میں، تو وہ لوگ سب دیوبندی ہیں. تو مطلب میں نے تو یہ سنا ہے کہ جیسے افطاری میں یا اگر کھجور سے روزہ کھولنا چاہیے، اگر کھجور گیلا یا سوکھا کسی بھی طرح کا کھجور نہ ہو تو پانی سے ہمیں کھولنا چاہیے. تو وہاں پر کھجور نہیں تھا، مطلب شاید ختم ہو گیا ہوگا. تو میرے ابو بول رہے تھے کہ کوئی بات نہیں، میٹھا کچھ بھی کھا کے روزہ کھول لو. پر مجھے اچھا تو نہیں لگا، پر میں نے ان کی بات رکھنے کے لیے میں نے ویسے روزہ کھولا جلیبی وغیرہ سے. تو مطلب کہ سنت کی مخالفت تو نہیں ہوگی؟ دیکھیے دو باتیں آپ سمجھیے. ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، آپ کی سنت ہے کہ روزہ افطار کریں کھجور سے، رطب سے، رطب نہیں ہے تو تمر سے، تمر نہیں ہے، تمر مطلب کھجور، اور وہ نہیں ہے تو پانی سے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رطب سے افطار کرتے، وہ نہیں ہوتا تو مطلب کیا کھجور ہوتا سے ہے کرتے. رطب شیخ؟ کھجور جب دیکھیے کھجور جب پکنے لگتا ہے پہلے تو کچا ہوتا ہے، ہرے کلر کا جی ہوتا ہے کچا. جی جب وہ کچے سے پھر پکنے لگتا ہے تو ابتدا میں یعنی کچے کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ رطب کا مرحلہ ہوتا ہے، وہ تھوڑا گیلا ہوتا ہے. اب جیسے جو ہندوستان میں آپ کھجور دیکھتے ہیں اس کو تمر کہتے ہیں، اس سے پہلے کی ایک شکل ہوتی ہے اس کو رطب کہتے ہیں. کچھ رطب پیلے کلر کے ہوتے ہیں، کچھ لال کلر کے ہوتے ہیں، اور ڈیفرنس کلر ہوتے ہیں اس کے. تو بہرحال سوکھنے سے پہلے جو شکل ہوتی ہے کھجور کی اس کو رطب کہتے ہیں. وہ عام طور سے ہندوستان میں ابھی تو بڑے شہروں میں وہ ملنے لگا ہے، بہت سارے لوگ اس کو امپورٹ کر کے یہاں پہ بھی بیچتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگوں نے شاید اس کو نہ دیکھا ہو جو عرب کبھی نہ گئے ہوں. لیکن وہ کھجور کی ایک شکل ہے جو سوکھنے سے پہلے والی شکل ہوتی ہے، اس کو رطب کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رطب سے افطار کرتے، رطب نہیں ہوتا تو کھجور سے یعنی سوکھی کھجور سے، اور اگر وہ نہیں فحسا حسوات من الماء تو چند گھونٹ پانی پی لیتے. تو یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ سنت ہے کہ رطب، کھجور اور پانی. یہ دلیل کیا ہے کہ یہ سنت ہے؟ دلیل اس حدیث کے اندر دلیل یہ ہے کہ یہ ترتیب کے ساتھ بتایا گیا. یہ جو ترتیب ہے یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سنت ہے، ورنہ تو کہا جاتا کہ کھجور سے کھولو، پانی سے کھولو، اس سے کھولو. ترتیب بتایا گیا کہ اگر پہلے اس سے، یہ نہیں ہے تو اس سے، یہ نہیں ہے تو اس سے. اور یہی ترتیب قرینہ ہے اس بات کا کہ یہ عادت نہیں ہے بلکہ عبادت ہے، یہ سنت ہے. تو پہلی بات یہ جان لیں کہ یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر کوئی اس پر عمل کرتا ہے تو اسے اجر ملے گا. دوسری بات آپ نے کہا کہ کیا یہ سنت کی مخالفت تو نہیں ہوئی؟ دیکھیے ایک ہوتا ہے سنت کی مخالفت کرنا، ایک ہوتا ہے کسی سنت کو ترک کر دینا. دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. یہ مخالفت نہیں ہے، آپ نے مخالفت تھوڑی کیا، آپ نے تھوڑی کہا کہ بھائی یہ سنت نہیں ہے میں اس کو نہیں مانتا. یہ مخالفت نہیں ہے، ایک سنت عمل ہے، آپ نے اس کو ترک کر دیا. سنت کو ترک کرنے پر گناہ نہیں ہے. آپ کو جو اجر ملنے والا تھا اس پر عمل کرنے سے، وہ اجر آپ کو نہیں ملے گا. آپ کو اس بات کا اعتراف ہے، ایمان ہے اس بات پر کہ وہ سنت ہے، لیکن آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا، تو یہ سنت کی مخالفت اس کو نہیں کہیں گے. آپ نے اس سنت کو ترک کر دیا، اس کا اجر آپ کو نہیں ملے گا. ہاں اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں اس کو نہیں مانتا، یہ سنت نہیں ہے، یہ مخالفت ہے.